یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ نہیں ملے گا. بہت ساری ایسی ہم لوگوں نے پڑھا ہے، ہم نے ریڈ کیا ہے کہ تقدیر بھی جو ہے وہ بدل جاتی ہے دعاؤں کے بدولت. یعنی کہ دعا ہم اگر مانگتے ہیں، ہماری تقدیر میں کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی ہماری تقدیر میں، ہماری قسمت میں پریشانی لکھی ہوئی ہے کہ اس معاملات میں اس ٹائم اور اس وقت اسے پریشانی میں آنا ہے، آزمائش میں آنا ہے. تو لیکن ہم جب دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم ایک التجا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا مانگتے ہیں جسے ایک بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے ضد کرتا ہے کچھ پانے کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی، اور ماں باپ اس کی خواہش پوری کر دے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یعنی ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ وہ اپنے بندے کی بات کو کیسے ٹال سکتا ہے، اپنے بندے کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہے، اپنے بندے کی بات کو کیسے منع کر سکتا ہے وہ. تو اس لیے کہا گیا کہ دعا مانگو، اور دعا بہت ضروری ہے. ہمیں یقین ہونا چاہیے جب بھی ہم دعا مانگے تو اللہ پر کامل یقین رکھ کر دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے گا. مشکلیں، پریشانیاں، ٹینشن، ڈپریشن، یہ سب لائف کا ایک حصہ ہے. ہم لوگوں نے اگر اس سے بچنا ہے اور اس سے نکلنا ہے تو صرف اور صرف دعا ہے اور نماز ہے. نماز جو ہے یہ، اگر آپ ٹینشن اور ڈپریشن کے مریض ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اگر ٹینشن اور ڈپریشن کے مریض نہیں ہیں تب بھی بہت فائدہ مند ہے. آنے والے وقتوں میں یہ آپ کو سپورٹ کرے گی، ابھی سپورٹ کرے گی. آپ کے اوپر کوئی بلائیں، کوئی آفتیں، کوئی رکاوٹیں، کوئی کسی بھی طرح کے کوئی معاملات، کوئی بھی بندشیں، کوئی بھی جو پرابلمز ہوتی ہیں ہماری لائف میں، جو ڈیلی روٹین میں چل رہی ہوتی ہے، وہ آنے والی ہوں گی. نماز اس سے ہمیں بچائے گی. نماز پڑھنے سے ہمارے گرد حصار بن جاتا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ، نماز کے بعد اللہ کے حضور جب ہم ایک ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ میری یہ پریشانی ہے، اس پریشانی کو دور کر دے. تو یہ کیا ہوتا ہے یار؟ یہی تو یقین ہے، یہی تو اللہ پر یقین ہوتا ہے، اور یہی ہمیں کامل یقین ہمارا بہت ضروری ہے. بعض اوقات دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھی اور دعا ایسے ہی مانگی، ہمارا دھیان کہیں اور ہے، ہماری سوچ کہیں اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو پھر قبول نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو بالکل بھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا خیال، ہمارے جو خیالات ہیں، ہماری جو سوچ ہے، ہمارے وہ دماغ ہے، ہمارا دل کہیں اور لگا ہوا ہے، ہمارا دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے جب ہم نے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بالکل ایک طرح سے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو کر مانگنا ہے. اگر رونا نہیں آ رہا تو رونے جیسی شکل بنانی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، کوئی کہتا ہے کہ میرا یار نیک کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، کوئی کہتا ہے میرا قرآن پاک پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، کوئی کہتا ہے میرا صدقہ کرنے کا دل نہیں چاہتا، تو یقین کریں صرف اور صرف آپ فرض نماز سے شروع کریں. نماز جب آپ فرض شروع کریں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی ساری سنتیں، نوافل آہستہ آہستہ خود بخود لائن پر آ جائیں گی، آپ خود پڑھنے لگ جائیں گے. اللہ پر کامل یقین کیسے ہوتا ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. دیکھیں، اللہ پر یقین کرنے کے لیے، اللہ پہ کامل یقین بنانے کے لیے کہ اللہ پر ایک واحد وہ ہے اللہ پاک جو وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم اس کی ہی عبادت کرتے ہیں، اس سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہمارا یقین ہے، کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نوازے گا، اللہ تعالیٰ ہی پریشانی سے نکالے گا. اس لیے تو اللہ پاک سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں ہم سے یہ بات کہلوا رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اب دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ ہم مدد مانگ رہے ہیں اللہ سے کس بہار پر مانگ رہے ہیں؟ ہم یقین کی بہار پر مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ ہم یقین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ہم ایک بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ حد سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارا سب سے اچھا اور بڑا دوست بھی ہے. یہ بات اچھی طرح سے سمجھے گا. اگر آپ کو زندگی میں دوستوں سے کہیں دکھ ملا، پریشانیاں ملی ہیں، تو آپ سب سے بیسٹ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ اس نے کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، چاہے وہ بندوں میں ہو چاہے کسی بھی مخلوق میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا. اور پھر ہم تو جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ مخلوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے ہمیں چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ ہم لوگ اللہ پر یقین کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، نماز سب سے پہلے ہے. آپ کو کامل یقین بنانا چاہیے، جو بنانا ہوگا، یا کامل یقین کی بات کر رہا ہوں میں، تو نماز سب سے پہلے. نماز پڑھنے سے آپ کا دل جو ہے وہ موم کی طرح ہو جاتا ہے. قرآن پاک پڑھنے سے آپ کے دل
دماغ ان میں جو ٹینشنز ڈپریشنز ہیں یہ آپ کو دور کر دیتا ہے قرآن پاک پڑھنے سے. آپ کو اتنی ہے اللہ پاک کی دیکھیں عبادت ہیں. یہ عبادت جب ہم نماز کے تھرو کرتے ہیں استغفار کے تھرو، استغفار کی وجہ سے ہوتا ہے. استغفار پڑھتے ہیں ہم، درود شریف پڑھتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسی طرح چوتھا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک. یہ جو ہم پڑھتے ہیں ہم اس میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں. جب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، وہ راضی ہوگا، تو اس کی جو رحمتیں برکتیں ہم پر نازل ہو جائیں گی. ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عبادات بتائی ہے، 5 وقت کی نماز ہے، قرآن پاک ہے. قرآن پاک دیکھیں دلوں کا سکون ہے، وہ پڑھیں، کم سے کم بھی 1 رکوع ضرور پڑھیں. بہت سارے کمنٹس آتے ہیں کہ یار مولانا صاحب یہ حضرت یہ مسئلہ. آپ سب سے پہلے نماز شروع کیجئے، اللہ پہ کامل یقین رکھیے گا. اگر آج آپ ڈوب رہے ہیں، کل انشاءاللہ وہی آپ کو کھڑا کر دے گا، اور وہی آپ کو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گا کہ آپ کے لیے کیسے راستے بنا دے گا، کیسی پریشانی آپ کی دور کر دے گا، کیسے معاملات آپ کے سیدھے کر دے گا. آپ جن پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جن پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور جن راستوں پہ آپ چل رہے ہیں، وہ راستہ اگر غلط ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کا راستہ موڑ دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو راستے دکھا دے گا. آپ جو ایک ٹینشن میں آ چکے ہیں، ایک ڈپریشن میں آ چکے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ، بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اللہ پاک کی مدد کب آئے گی، اللہ پاک ہمارے لیے کچھ کیوں نہیں کر رہا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، معاذ اللہ پہلے تو ایسا سوچنا نہیں چاہیے. مایوسی کفر. آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. آپ نے یہ سوچنا ہم کیا کر رہے ہیں اللہ پاک کے لیے. ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم استغفار پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد بھی اس صورت میں آئے گی جب ہم خود کچھ کریں گے، ہم دعائیں پڑھیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہم بلاؤں کو ٹالنے کے لیے ہم صدقات دیں گے. اب اللہ پہ کامل یقین جب ہمارا بن جائے گا کہ یار اسی کے ہاتھ میں، اللہ پاک کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے، اور اسی نے ہمیں ترقی بھی دینی ہے، عروج و زوال اسی کے ہاتھ میں، اس نے عروج بھی دینا، زوال بھی. جب آپ اللہ پر یقین کر لیتے ہیں تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ بہت جلد آزمائش سے نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو پریشانیوں سے نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانی اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں نے بہت زیادہ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ پر یقین کیسے کرنا ہے. اللہ پر یقین دیکھیں، آپ کو بعض اوقات ایسا فیل ہوتا ہوگا کہیں نہ کہیں کوئی کام آپ کا پھنسا ہوا ہوگا. جتنے آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ جن کے ساتھ ہوا ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مجھے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جن کے کوئی کام پھنستا ہوگا، کوئی ایسا کام، پھر اچانک سے وہ کام آپ کا پورا ہو جاتا ہے. اچانک سے جب کام پورا ہوتا ہے تو آپ کے دل سے بے اختیار نکلتا ہے اللہ تیرا شکر ہے یار، میرا یہ کام ہو گیا ہے یار، یہ مجھے یہاں سے ایک پیمنٹ آنی تھی، وہ پیمنٹ آ چکی ہے، وہ مسئلہ ایک تھا وہ نکل چکا ہے، میں ایک کام میں پھنسا ہوا تھا، میرا یہ کیس پھنسا ہوا تھا، میرا یہ کیس سالو ہو گیا، مجھے کسی بندے نے اگر پیسے میرے کھا لیے تھے وہ مل گئے مجھے. تو آپ یہ سوچیے کون کروا رہا ہے سب؟ آپ کے حق میں کس نے فیصلہ دیا؟ یہ آپ تو مایوس ہو چکے تھے نا یار کہ میرا تو یہ مسئلہ حل ہونا ہی نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ تو مایوس ہو چکے. لیکن اللہ پاک نے اس راستے سے آپ کو نکال دیا. ایک چیز مجھے ایسا بتایا کہ بچپن سے لے کر، ایک بات ضرور بتائیے گا، بچپن سے لے کر آج تک کوئی ایک کام ایسا جو آپ کے لیے آج تک پورا نہ ہوا ہو، آپ کا وہ کام آج تک پورا نہ ہوا، آپ کے لیے آج تک بھی رکاوٹ بنا ہوا ہو. مجھے ایک کام ضرور بتا. کوئی ایسا کام نہیں ہوگا، کام وہ ضرور پورا ہوا ہوگا بچپن سے لے کر ابھی تک، جو بھی آپ کی ایج ہے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ کام آپ کا ضرور پورا ہوا ہوگا، وقت آنے پر ہوا ہوگا. جس وقت آپ کو اس چیز کی نیڈ ہوگی اس وقت پورا ہوگا. دیکھیں یہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں بہتری رکھی ہوئی تھی، اس وقت پورا ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ پر کامل یقین رکھیں، اللہ پر معاملات اپنے نا جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دیں. اللہ تعالیٰ ہی خود نپٹائے گا اس کام کو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ کام نپٹا دے گا. آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے جو یہ معاملات اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنے آرام سے ہمارے کام یہ کروا دیتا ہے کہ ہم بعد میں سوچتے ہیں کہ یار واقعی یہ کام تو میرا پھنسا ہوا تھا یار، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا یار، لگتا ہے کسی کی دعا لگ گئی. میرے بھائی دعا ہی لگی ہوتی، دعا قبول کون کرتا ہے؟ اللہ پاک. سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ. تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا. دیکھیں اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، اور لائک کر دیجیے گا میری حوصلہ افزائی کے لیے. اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.